ایک چھوٹی معافی چاہتا ہوں آپ سے، ایک منٹ رکیے گا کیونکہ کیپٹن صفدر صاحب کا بہت زیادہ اصرار ہے، میں اب ان کو منع نہیں کر سکتا. جی کیپٹن صاحب فرمائیے. اب یہ آپ اٹھیے گا نہیں آپ یہ دیکھیے، یہ نہیں جی کیپٹن صاحب یہ دیکھیں اٹھ کے جا رہے ہیں وہ. کیپٹن صاحب یہ اٹھ کے جا رہے ہیں وہ. اب میں کیا کروں؟ یہ آپ کا کریکٹر بڑا اچھا جی سوادی صاحب، معاف کیجیے گا. آپ فیس کریں، آپ فیس کیا کریں. یہ نہیں آپ نے پورے ملک پہ الزام لگایا سوادی صاحب. یہ کوئی کریکٹر نہیں ہے جس کی بات ہے. یہ کوئی نہیں پوچھتا ہوں کہ یہ پاک آئل کمپنی جو بنائی تھی امریکہ میں، آپ فیس تو کریں. اٹھ کے جانے کا آپ جو ڈگریاں لے کے امریکہ سے آئے ہیں منسٹری سے میں نے چیک کیا کہ وہاں ان کا عالم نام کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. یہ میں ابھی کہانی شروع کرنے لگا ہوں کہ یہ بشیر سے آپ وہ میری بات ہی نہیں کرنے پا رہے. یہ لوگوں کو سکھا رہے ہیں. آپ سوال صاحب کیا سکھا رہے ہیں؟ یہ اٹھ کے جانے کا کوئی طریقہ ہے مجھے بتائیے. یہ تو بات ٹھیک ہے، آپ دیکھیں پورے ملک کو آپ نے طرف قرار دے دیا. جب آپ کے خلاف بات ہو رہی ہے سوال صاحب آپ دروازے پہ جا رہے ہیں. آپ کی بات نہیں ہے، میرے خلاف لے کر بیچ کیا. اور یہ جو ہے ٹیکنالوجی کی منسٹری میں اتنی بڑی کرپشن ہوئی، کیا ان کے ساتھی کاکر کی کرپشن نظر آئی؟ ثبوت کیا ہے نا، میں آپ کو بھی گالیاں دلوا سکتا ہوں، کسی اور کو. آپ دیکھیں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں یا پورے ملک کو گالی دے سکتے ہیں، لیکن یہ طریقہ کا ٹھیک نہیں ہے سوال صاحب. یہ اسی وجہ سے یہ ملک برباد ہو رہا ہے آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے. آپ پورے ملک کے اوپر الزام لگاتے ہیں. یہ دیکھیں وہ آرام سے بیٹھے ہوئے جن کو آپ نے کرپٹ ثابت کرنے کی کوشش کی. اس لیے کہ میری اور قاضی صاحب کی بات ہو رہی تھی. ایک آدمی جو ہے جو دیکھیں کیپٹن صفدر کو چیلنج آپ نے کیا تھا سوال صاحب. دیکھیں پہلے ہماری بات ہو گئی تھی. اس کو میں چھوٹے بھائی کو لے کے آتا ہوں، آپ بسم اللہ کر کے لے کے آئے. لیکن یہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ نے باہر مجھ سے معافی مانگی کہ آپ نے غلطی کی تھی. آپ نے اس وقت بھی قدم کہ جس کی وجہ سے آج کالا ڈاکہ میں بے روزگاری ہے. کالا ڈاکہ میں جتنا فنڈ گیا یہ آج کے ہے 2 کروڑ روپے کی سڑکیں جو انہوں نے بنانی تھی کالا ڈاکہ میں ان کا کوئی وجود نہیں ہے. میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سجاد ٹریول، جمیعت الحجاج ٹریول، اغوا ٹریول، صفا ٹریول یہ مولوی فضل الرحمان کی ہے یا نہیں؟ اکثر جگہ وہاں سے چلا ان کو 600 سیٹیں ملی. آپ جانا چاہتے ہیں آپ جائیے آپ جائیے. سر میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ جانا چاہتے ہیں آپ ویسا جائیے آپ جائیے. کیا آپ اس طریقے سے جو ہے وہ آپ فیس کرنے کے لیے تو تیار ہے نہیں وہ آپ ٹیلی فون سے میں ان سے پوچھتا ہوں کیا ان کے اسٹوروں پہ الکوہل نہیں بک رہا؟ مولوی فضل الرحمان صاحب آج مفتی محمود کی روح تڑپ رہی ہے کہ ایسے شخص کو تم نے ٹکٹ دیا، ایسے شخص کو 10 کروڑ روپے میں سینٹ بھیج دی، منسٹری بھیج دی جس کو قسم خدا کی 6 کل میں نہیں آتے، جو امریکہ جانے کے لیے مسلمان تو کیا اس نے اپنا عقیدہ بدلا، اس نے اپنا مسلک بدلا. اور یہ شخص امریکہ چلا گیا اس لیے چلا گیا کہ وہاں جا کر یہ فراڈ کرے. جو میں کہتا ہوں کاش اس سے دعائیں قانون سن لیتے مولوی صاحب تو آپ اس شخص کو ٹکٹ صاحب ایک منٹ رکیے گا. آپ بھی رکیں یار ایک منٹ. کیپٹن صاحب ایک منٹ رکے خدا کے لیے آپ بھی رکیں. ساتھ آپ نے یہ ساری گفتگو سنی. حامد سعید کاظمی صاحب ہمارے ساتھ تھے، اعظم سواتی صاحب بھی تشریف رکھتے تھے. اب آخری وقت ہے کہ مجھے کہا گیا کہ جناب یہ چور اور چور کی نشاندہی کرنے والے دونوں کو وہ کرا دیا، لیکن صورتحال واضح ہو گئی کہ چور مچائے شور والا معاملہ جو ہے نا یہ زیادہ بہتر تھا. خواہ صاحب ہماری کوشش یہ تھی کہ اس میں کم از کم کرپشن کے کسی ایک پہلو کو تو ہم ضرور ڈسکس کریں اور اس کے ساتھ قوم کو یہ بھی بتائیں کہ یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے. ڈیفینیٹلی کرپشن ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی ایک پارٹی جس کو ہم کرپشن فری کہہ سکتے ہیں وہ ہے اس ملک میں. سبھی لوگ کرپٹ ہے جی، میں معافی چاہتا ہوں، اور اس میں ہو سکتا ہے میڈیا کے کچھ لوگ بھی ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں بھی اس میں شامل ہوں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ احتساب شروع ہونا چاہیے، خواہ میری ذات سے ہو یا میڈیا سے ہو، اور یہاں سے ہوتا ہوا حامد سعید کاظمی صاحب کی طرف جائے یا اعظم سواتی صاحب کی طرف جائے یا کیپٹن صفدر صاحب کی طرف جائے. اس ملک میں احتساب ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ اگر احتساب نہیں ہوگا تو یہ ملک نہیں بچ سکے گا. لیکن یہ ساتھ ہی میں اعظم سواتی صاحب سے ایک ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ برداشت سیاست کا پہلا زینہ ہوتا ہے. اگر آپ کے اندر اتنی برداشت نہیں ہے کہ آپ دوسرے آدمی کا الزام سن سکیں یا اس کا جواب سن سکیں تو آپ کو الزام لگانے کی ہمت نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی آپ گوارا کریں کہ آپ کسی کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالیں. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.